کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آئندہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے، یعنی رمضان سے 2 ماہ پہلے، تو یہ دعا پڑھتے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ شعبان اور رجب میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دے۔ علماء کرام جانتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ کو رحمت کا عشرہ کہا گیا۔ حضرت شیخ المشائخ، شیخ العرب والعجم، شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرہ کو جو رحمت کہا گیا ہے وہ ان لوگوں کے اعتبار سے جو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر دیں، گناہوں سے، گندگیوں سے بالکل پاک صاف کر کے رمضان کا چاند شروع ہونے سے پہلے وہ بالکل تیار ہو گیا، پاک صاف ہو کر دلہا بن کر، تو ان کے لیے پہلے دن سے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا، چونکہ ان کا گناہ تو پہلے ہی معاف ہو گیا ہے، ان کا دل پہلے ہی صاف ہو گیا ہے، ان کی گندگی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، تو ان کے حق میں رمضان کا چاند نکلا کہ رحمت کا دروازہ شروع، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، یعنی پہلے ہی عشرے سے ان کے لیے رحمت ہی رحمت شروع۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و تسبیح پڑھیں، اور جو نیک اعمال ہے وہ کریں۔ حضرت شیخ یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، وہ بھی آپ کو جو ہے یقیناً ذکر و تسبیح بتائیں گے۔ میں آپ کو 2 بالکل دیکھنے میں ہرو ہرو تسبیح بتاؤں گا، اور وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اور سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہے، مگر اس کا لابھ اتنا ہوگا کہ آپ بھی تعجب کریں گے۔ ایک سبحان اللہ سب جانتے ہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں، اللہ اکبر سب جانتے ہیں، انگوٹھا چھاپ آدمی بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان کو بھی یاد ہے، اور نہیں ہے تو وہ ایک ہی دن میں یاد کر سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو بہت مرتبہ آدمی یاد کرنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن سبحان اللہ یاد کرنے میں کسی کو ٹائم نہیں لگتا، سمے نہیں لگتا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو 7 آسمان کا سیر کرتے ہوئے گئے، جو 6 آسمان یا 7 نمبر آسمان میں حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے نبی جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں، اس لیے حضرت ابراہیم کو دادا ابراہیم کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہاں سے جب زمین پر جائیے گا تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو ہمارے نبی جی کے ذریعہ سے سلام کہا۔ سب لوگ کہیے علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ ان پر جو ہے صلاۃ و سلام نازل کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے ذریعہ سے ہم کو سلام کہلایا اور ایک پیغام دیا کہ آپ اپنی امت کو ایک پیغام دے دیجئے گا کہ جنت یہ چٹیل میدان ہے، یہ مورو بھومی ہے، جنت میں کوئی درخت، کوئی پار، کوئی ہریالی نہیں ہے۔ آپ کی امت ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو جنت میں ایک بہترین خوبصورت پھول کا جو ہے پودا اگ جائے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھے تو بہترین پھل کا ایک گاچھ لگ جائے گا،
ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے تو پھر بہترین جو ہے پار کا تیار ہو جائے گا. تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہماری جنت تیار ہوگی. یعنی جنت میں خوشنما پارک اور گارڈن اور باغیچہ تیار ہو. اس لیے اس امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ دیکھو یہ مت سوچنا کہ جنت میں سب ملے گا، کچھ لگا کے جاؤ گے تب تو ملے گا. پہلے سے کھیتی کرو. جنت کی کھیتی اس دنیا میں کرنی ہے. جنت کو جنت اگر بنانا ہے، جنت کو بہترین گارڈن بنانا ہے، جنت کو اگر ایپل، دالم، انگور، فلاں چیزوں کا درخت سے بھر دینا ہے، گاچھ سے بھر دینا ہے، تو وہ کھیتی یہیں رہ کے کرنی پڑے گی. سبحان اللہ پڑھ لیجئے ایک گاچھ لگ جائے گا، الحمدللہ پڑھ لیجئے ایک گاچھ لگ جائے گا، اللہ اکبر پڑھ لیجئے ایک گاچھ لگ جائے گا. اور بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ ذات پاک، اللہ ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہی پاک ہے. ہم سبحان اللہ کہیں تو بھی اللہ کی ذات پاک ہے، ہم سبحان اللہ نہ کہیں تو بھی اللہ کی ذات پاک ہے. ابن بطال بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کی برکت سے بندہ کا دل پاک ہوتا ہے، بندہ کا دل صاف ہوتا ہے. ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو ہم گندگیوں سے پاک صاف ہوتے رہیں گے، پاک صاف ہوتے رہیں گے. اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے ہر تعریف، ہر خوبی، ہر کمال کا مالک اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو قابل تعریف بناتے ہیں، بندے کو خوبی والا بناتے ہیں، بندے کو کمال والا بناتے ہیں. بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بندے کی تعریف کرتے ہیں. بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت بیٹھا دیتے ہیں، پھر مخلوق بندے کی تعریف کرتی ہے. اس لیے ہم اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اگر اپنے آپ کو کمال والا بنانا چاہتے ہیں، قابل تعریف بنانا چاہتے ہیں، خوبیوں والا بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم الحمدللہ 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 پڑھتے ہیں. اور اگر بندہ اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آسمان زمین عرش کرسی سب سے بڑا اللہ. جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، بندہ بیان کرے نہ کرے اللہ تو سب سے بڑا ہے ہی. ساری دنیا اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی بڑائی میں 1 انچ کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی، بڑھتی نہیں ہے. اللہ تو بڑے ہی بڑے ہیں. لیکن جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو بندہ بڑا بنتا ہے. اللہ اس بندے کو بڑا بناتے ہیں. دنیا میں بھی بندہ بڑا بنے گا، فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے اپنا پر بچھا دیں گے. یہی بندہ کا بڑا ہونا ہے. دنیا والے بھی ان کو سلام کریں گے، دنیا والے بھی ان کو بڑا مانیں گے. اللہ کی بڑائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بناتے ہیں. اس لیے یہ 3 حرو دیکھنے میں تسبیح ہے، ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ غریب صحابہ زیادہ مہاجر صحابہ تھے، چونکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، گھر باڑی سب چھوڑ کے خالی بدن خالی ہاتھ جو ہے جو کاپڑ پہنے تھے اسی کو لے کر مدینہ آ گئے. ایک دم کنگال اور خالی ہاتھ آئے تھے. ان میں سے 1-2 صحابی کاروبار میں لگے، اللہ نے بہت برکت دی، ترقی دی، وہ مالدار بھی جلدی بن گئے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف. لیکن زیادہ مہاجرین غریب تھے. اور انصاری جو صحابہ تھے یہ زمیندار لوگ تھے، ان کے باغیچے تھے، ان کی زمینیں تھی، کھجور کے باغات تھے.
تو وہ مہاجر غریب صحابہ ہمارے نبی کے پاس آ کر بہت افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے انصاری بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ رہیں ہم، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، تو وہ دان خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو مالی عبادت ہے یہ وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے کریں گے؟ تو یا رسول اللہ، جنت میں تو ہم کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں رہ پائیں گے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، کیونکہ مالی عبادت ان کے پاس اشترا ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، اور بدنی عبادت دونوں کا برابر ہے۔ ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں وہ مالدار لوگ بھی اتنی پڑھتے ہیں، ہم جتنے روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، تو بدنی عبادت برابر، مالی عبادت وہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو مال دولت ہے نہیں، تو ہم ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے ان سے۔ صحابہ کو یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم دین کے اعتبار سے آگے بڑھیں، اور یہ رشک کرنا کہ دین کے اعتبار سے ہم ان سے زیادہ آگے بڑھیں نیکی کرنے میں، یہ اچھی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے افسوس کو، قلق کو دیکھ کر فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم لوگ اس کی پابندی کرو گے تو جتنے سیٹھ لوگ دان خیرات کر رہے ہیں، غلام خرید کر آزاد کر رہے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے برابر تم پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے برابر تمہارے پیچھے والے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے کیا وظیفہ ہے؟ آپ نے ایک دم ہرو برو وظیفہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ 33، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ 34، کل 100 مرتبہ ہو گیا کہ یہ پانچوں نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ آپ کہیں گے ہم لوگ تو پڑھتے ہیں عصر بعد اور فجر بعد، اس لیے کہ امام صاحب دعا ہی نہیں کرتے ہیں جب تک ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو، لیکن یہ فضیلت پانچوں نماز کے بعد پڑھنے کی ہے۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد تو نمازی مسلمان تقریباً سبھی پڑھتے ہیں، لیکن بقیہ 3 نمازوں میں اگر کہہ دوں کہ کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو، لیکن یہ غلط ہوگا میرا کہنا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ ہمیں پابندی کرنی چاہیے کہ فجر اور عصر کی طرح ظہر، مغرب، عشاء کے بعد بھی یا تو سنت موقدہ سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے سنت موقدہ پڑھ لیں، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر آگے نفل پڑھنا چاہے یا آپ جانا چاہیں تو جائیے۔ تو 5 مرتبہ اگر یہ 100 مرتبہ 33 34 مرتبہ یہ تسبیح ہوئی تو اس کی برکت اللہ کے نبی نے بتائی، صحیح حدیث میں بخاری شریف میں ہے کہ تم سے آگے جتنے لوگ نیکی میں پہنچے ہیں تم سب کا ساتھ پکڑ لو گے، اور جو تمہارے پیچھے ہے وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں پکڑ پائے۔ بتائیے، اس میں کوئی سمے نہیں لگتا، 1-1.5 منٹ میں آدمی تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو دن میں 500 گویا کے تسبیح پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہی تسبیح اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی داماد کو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے بتایا تھا، اور اس کا لابھ اور فائدہ الگ بتایا۔ آٹا پیسنے کا کام کر دے گا، تمہارے ہاتھ میں چھالے نہیں پڑیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری میں نہیں تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ سے حضرت فاطمہ بتا کر آئی کہ امی جان ابا آئیں گے تو بتا دیجئے گا کہ میں ایک غلام مانگنے کے لیے آئی تھی، دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے ابا کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام مجھے دے دیں گے تو میرے کام کاج میں آسانی ہوگی۔ ماں عائشہ صدیقہ
بولی کہ ٹھیک ہے میں آتے ہی بتا دوں گا۔ رات میں اللہ کے نبی دیر سے آئے تو ماں عائشہ صدیقہ بتا دی کہ آپ کی لخت جگر بیٹی آئی تھی اور ایک غلام مانگنے آئی تھی، وہ بیچاری دن بھر کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہے، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ ایک غلام ان کو دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ وہاں سے نکلے اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہما کے باڑی میں گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی چوکی پر لیٹ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے دستک دیا اور دیکھا کہ وہ لیٹ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی جگہ پر لیٹے رہو، اٹھو مت۔ آپ نے ان لوگوں کو اٹھنے نہیں دیا اور دونوں بیٹی داماد کے بیچ میں آپ جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کا ایک پاؤں مبارک حضرت علی کو لگ رہا تھا، دوسرا پاؤں مبارک حضرت فاطمہ کو لگ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میری لخت جگر بیٹی تم غلام مانگنے آئی تھی، وہ غلام تو میں بدر کے یتیموں کے لیے سوچ رکھا ہوں، میں سوچا کہ تم کو غلام سے زیادہ بہتر عمل بتا دوں، اگر وہ عمل تم کرو گی تو غلام کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، دن بھر کا جتنا بھی کام کاج کرو تھکاوٹ سب جو ہے شوکالے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ ہمیشہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ جب پڑھ لو گی اور جب شوکالے آنکھ کھلے گی تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ایک دم چستی صبح شوکالے تمہارے اندر جو ہے محسوس ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے بتایا کہ جس رات میں نے ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سنا، اس کے بعد سے آج تک کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ شاگرد نے کہا حضور جنگ صفین میں وہ تو لڑائی کا موقع تھا، جنگ کا موقع تھا، جہاد کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ صفین کی رات میں بھی یہ ناغہ نہیں ہوا۔ اتنی پابندی کی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، رات میں سونے سے پہلے یہ تسبیح اگر ہم پڑھ لیں 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، نمازوں کے بعد پڑھنے کا لابھ الگ ہے اور رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا لابھ حدیث میں الگ ہے۔ تو 600 مرتبہ ہماری ہر دن تسبیح ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ہر مانوش کے جسم میں، شریر میں 360 جوڑ ہیں۔ جوڑ کا معنی فولڈنگ، یہ دیکھیں فولڈنگ، یہ 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 جوڑ، تو کل پورے شریر میں 360 جوڑ ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ہر دن ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ لازم۔ اگر ایک جوڑ بیکار ہو جائے، جو ہے انگلی ٹیڑھی نہیں ہوگی، اوپر نہیں ہوگی، تو کتنی پریشانی ہوگی۔ تو ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ لازم۔ اور قربان جائیے رحمت للعالمین نبی پر۔ اگر کہتے کہ صدقہ کا مطلب 1 ٹکا کر کے دینا پڑے گا تو ہم غریب ہر دن 360 ٹکا کہاں سے صدقہ کریں؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ بتائیے اگر یہ تسبیحات پڑھیں گے تو ہر جوڑ کے بدلے میں 360 والا صدقہ بھی پورا ہو جائے گا، اور 600 مرتبہ کر کے ہر دن ہماری تسبیح ہو جائے گی۔ اب بتائیے سال میں آپ گنتی کر لیجئے، مہینہ میں گنتی کر لیجئے، پورے زندگی میں گنتی کر لیجئے، لاکھوں لاکھ تسبیح ہماری جمع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ ایک دم چھوٹی تسبیح ہے، ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت سب کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بس آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میں ہم یہ تسبیح کی پابندی کریں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کسی شیخ سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا بخاری شریف کی تسبیح ہے، شیخ کی اجازت کے بغیر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے، واجب نماز پڑھنے کے لیے، اتحیات پڑھنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے شیخ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگ اگر انشاءاللہ اس تسبیح کی پابندی کریں گے تو ابھی رمضان آنے میں کم سے کم جو ہے تقریباً 1 مہینہ 25 دن یعنی 55 دن باقی ہے۔
55 दिन में 600 करके आप 55 से ضرب دीजिए, कितना हो जाएगा. इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारा दिल भी साफ होगा, हम काबिले तारीफ बनेंगे, अल्लाह की निगाह में बड़े बनेंगे, तो रमजान का चांद निकलेगा, हमारे लिए रहमत का दरवाजा खुल जाएगा. ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सब हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह, मैंने कहा आप लोग करते ही हैं 2 नमाज में, तो याद करके 3 नमाज में और कर लीजिए. कभी हो सकता है भूल जाए, दुकान खोले तब याद आओ, हो आज जोहर बाद नहीं पढ़े थे, उस दिन डबल पढ़िए, तो दूसरे दिन शैतान याद दिलाएगा कि चलो एक ही मरतबा पढ़ेगा, उन्होंने डबल पढ़ देगा. ये शैतान तो हमारा दुश्मन है, हमसे अमल भुलवा देता है. खाने के लिए बैठते हैं, बिस्मिल्लाह याद नहीं होता है. जानते हैं कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह का के खाना चाहिए, खा पी के फारिग हो गए तब याद आया कि बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खा लिया. तो उस दिन 10 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़िए, 25 मरतबा पढ़िए, जो एक पारा तिलावत कीजिए, तो दूसरे दिन शैतान आके याद दिलाएगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो, एक ही बिस्मिल्लाह पढ़ो. एक बुजुर्ग का वाकया है, बल्कि बाज ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की तरफ निस्बत किया है कि एक मरतबा शैतान ने हजरत के आके जो है रात में तहज्जुद के वक्त जगने नहीं दिया, खूब खिदमत उदमत किया, रात भर अच्छी तरह सुलाए रखा. अब तहज्जुद छूट गई, तो अब जो हजरत जगे, फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने बहुत गिड़गिड़ाए कि अल्लाह क्या गुनाह हुआ कि मेरी तहज्जुद छूट गई. क्योंकि नेकी की तौफीक बहुत मर्तबा छिन जाती है गुनाह की वजह से. आदमी गुनाह करता है तो नेकी की तौफीक नहीं मिलती, नेकी की तौफीक छिन जाती है, तो बहुत रोना धोना कांदा काटी किए, अल्लाह बहुत गलती हो गई, माफ कर दीजिए, तौबा करता हूं, जो भी गुनाह हुआ है आइंदा मेरी तहज्जुद कभी न छूटे. इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए. शैतान तो सब देखता है. दूसरे दिन रात में तहज्जुद का समय होने से पहले ही कहा, हजरत जगिए, तहज्जुद का टाइम हो गया. हजरत जगे, फौरन शैतान को पकड़ लिए. हदीस में है हमारे नबी भी एक मतलब जिन को पकड़ लिए थे, तो वो फौरन शैतान को पकड़ लिए और पकड़ के जो है कहे, कमबख्त तुम जो है मुझे नमाज के लिए कैसे जगाने आ गए? तो कहा कि नहीं, हमको तो नमाज से बहुत माया है, मैं तो पहले बहुत नमाज पढ़ा हूं. करना, तुम मेरा दुश्मन है, तुम खैर खाई कर नहीं सकता, इसलिए जरूर बताओ क्या बात है, क्यों मुझे जगाए? नहीं बताओगे तो तुमको छोड़ूंगा नहीं. तो उसने कहा, असल में कल आपकी तहज्जुद तो मैं ही छुड़ाया था, तो आप इतना रोना धोना किए, इतना कांदा काटी किए, अल्लाह को बहुत रहम आया. उस रोने की बरकत से अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दे दिया. रोना अल्लाह को बहुत पसंद है, गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत पसंद है. तौबा का आंसू, एक कतरा गलती पर शर्मिंदगी की वजह से बंदा गिरा, ये अल्लाह के यहां बहुत कीमती है, बहुत दामी है. तो कहा अल्लाह ने आपका मकाम बहुत ऊंचा कर दिया. तो मैं बहुत सर पीटा, क्यों तहज्जुद कज़ा कराया था, एक तहज्जुद तो पढ़ता, लेकिन इतना ऊंचा मकाम नहीं मिलता जितना कांदा काटी रोना धोना करके मकाम ऊंचा कर लिया. इसलिए आज जगा दिया कि कहीं फिर आज भी तहज्जुद छूट जाएगी तो आप दिन भर इतना रोएंगे, इतना जो है अल्लाह के सामने गिरियाजारी करेंगे, आपका मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा. शैतान सही बात बता दिया. इसलिए ये नेकी अगर कभी भूले तो जब याद आए उस वक्त डबल ट्रिपल और ज्यादा 10 गुना ज्यादा नेकी कर लीजिए. तो उस नेकी के बदले आज एक मरतबा बिस्मिल्लाह छूटा है खाने से पहले, इसलिए 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा, फिर सोऊंगा. तो दूसरे दिन से शैतान आके जो भुलाया था वो याद दिलाया. इसलिए अगर कभी जोहर, मगरिब, इशा के बाद तस्बीह छूट जाए, सोने से पहले तस्बीह छूट जाए, भूल जाए, तो जब याद आए उस वक्त डबल 5 मरतबा 6 मरतबा ज्यादा करके पढ़ लीजिए. तो इंशाअल्लाह फिर आइंदा और नहीं भूलेंगे. अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप सबको, और आने वाला रमजान हमारे हक में खैर का, बरकत का, रहमत का जरिया बने. यहाँ आज और कल जो भी नेक काम होंगे उन नेक कामों में हमको हिस्सा लेने की तौफीक दे, और यहाँ की रहमतों बरकतों से आप सबको, हम सबको अल्लाह नवाजे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.